پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کیونکہ اسپیکر ابھی تک تمام اسمبلی اراکین کے استعفے قبول نہیں کر رہے، اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دیے ہے، جبکہ اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسد عمر کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دی ہے، اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگی، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی ابھی تک تمام اسمبلی اراکین کے استعفے قبول نہیں کر رہے ہیں، رہنما پی ٹی آئی کی جانب سے بتایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کیونکہ اسپیکر ابھی تک تمام اسمبلی اراکین کے استعفے قبول نہیں کر رہے، اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دی ہے، اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسد عمر کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو ای میل کر دی ہے، اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگا، جبکہ اسد عمر کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی ابھی تک تمام اسمبلی اراکین کے استعفے قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کیونکہ اسپیکر ابھی تک تمام اسمبلی اراکین کے استعفے قبول نہیں کر رہے، اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو اس حوالے سے ای میل کر دی ہے، اگلا قدم اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مسرت جمشید چیمہ رہنما پاکستان تحریک انصاف اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میم بتائیے گا اس حوالے سے کہ ای میل کر دی گئی ہے، 44 اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوچا سمجھا ایک ڈیسیژن ہے اور یہ ہم نے سوچ سمجھ کے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر یہ ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، کیونکہ پی ڈی ایم اور ان کے جو انفارچونیٹلی جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، غیر آئینی اور بقول ان کے جو ان کا اپنا سٹانس تھا اس سے قطع نظر انہوں نے یہ ساری ڈیسیژن میکنگ کی ہے۔ پہلے ان کا سٹانس یہ تھا کہ وہ ہمارے استعفے قبول اس لیے نہیں کر رہے کہ ان پرسن لوگوں نے نہیں دیے، ہینڈ ریٹن نہیں ہے، جو بھی ان کی آرگیومنٹس تھیں، اس کے برعکس جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کے معاملے کے اوپر اسمبلی میں واپس آئے تو جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ بخلاہٹ ان کے چہروں پہ بھی عیاں ہے، ان کے فیصلوں سے بھی عیاں ہے۔ یہ بزدل ٹولہ شکست خوردہ ٹولہ شکست کو نہ قبول کرنے کے لیے حماقتوں پہ حماقتیں کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے اور اس کے بعد ان کو ہمارے پاس بے شمار سرپرائزز ہیں ان کو دینے کے لیے، تو یہ جمع خرچ باقی رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا لیڈر ہمارا چیئرمین ان کو دوڑا کے مارے گا انشاءاللہ، اور آگے ہم نے ان کو دوڑا کے عوام کی عدالت میں لے کے جانا ہے، اور جب عوام کی عدالت میں یہ جائیں گے تو باقی فیصلہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں، جو ان کا وہ حشر کریں گے، ان کی خاندانی سیاست، ان کی نسلوں کی سیاست، پیپلز پارٹی کا 50 سالہ کریئر، اور باقی جو دوسری ڈکٹیٹرز کی نرسری میں پلنے والا وہ جو ایک پودا، اس کو انشاءاللہ عوام اس کی سیاست کو نیست و نابود کرے گی۔ میری مراد پی ایم ایل این سے ہے، جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی پیداوار۔ اس دفعہ عوام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، عوام اس کا ان کو واپس قرضہ لوٹائے گی بماسود۔ جس طرح سے آئی ایم ایف کا یہ قرضہ لے کے چوریاں کر کے انہوں نے اپنی دولت کے انبار اکٹھے کیے ہیں، اور ہمارا پورا ملک، غریب ملک، 22 کروڑ 75 لاکھ کا ملک سارا وقت ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود اتارنے میں جٹا رہتا ہے، تو اس دفعہ ان کو بھی وہ لٹائیں گے بماسود۔ باقی آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے آئینی ادارے جن کا ایک آئینی رول ہے، وہ جس طرح سے ایک باعث، جس طرح سے بدنیتی پہ مبنی فیصلوں پہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسپیشلی میری مراد ہے الیکشن کمیشن سے،
تو یہ جو نقوی صاحب کو لگانے سے تو کہیں بہتر تھا کہ زرداری کو ہی لگا دیتے، اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن میرے وطن عزیز کا انفارچونیٹلی یہ کلچر ہے کہ یہاں پہ کہانیاں فرنٹ مین سے شروع، فرنٹ مین پہ ختم. وہ منی لانڈرنگ ہو، وہ اس ملک کی مشہور زمانہ ماڈلز کو بھی استعمال کیا گیا، اسی ٹائپ کے کریکٹرز کو بھی استعمال کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے بھی اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے بھی. لیکن ہم ان سب سے نجات پائیں گے. یہ جو فرنٹ مین ہیں، یہ جو منی لانڈر ہیں، یہ جو قبضہ مافیا ہے، یہ جو آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان سے نجات پانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ان سے قوم نجات پانے جاگ کا اٹھی ہے. وقت ہوا چاہتا ہے. حماقتوں پہ حماقتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے بہت سے سرپرائزز موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسرت جمشید چیمہ، آپ اپنا نیریٹو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی تھیں. آپ کا بہت شکریہ.